آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، إلى الذي، اس شخص کی طرف جس نے، حاجہ جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، اس کی رب کی بابت، ان اس وجہ سے کہ، آتاہ اللہ، اسے دی اللہ نے، الملک بادشاہت، اذ قال، جب کہا، ابراہیم نے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور مارتا ہے، قال اس نے کہا، انا میں بھی، احیی زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں مارتا ہوں، قال ابراہیم کہا ابراہیم نے، فإن اللہ بے شک اللہ، یاتی لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فاتی بہا پس تو اسے لے آ، من المغربی مغرب سے، فابوہتا تو وہ ہکا بکا رہ گیا، حیران ہو گیا، الذی کفر جس نے کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ فرمایا، علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، گزشتہ آیت میں نور اور تاریکی والوں کا بیان ہوا تھا، اب انہی کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ نور والوں کے پیشوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے اور تاریکی والوں کے پیشوا نمرود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، جن کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، تقریباً 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے۔ 3 بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ یہودی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ مذہب اسلام ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ قرآن کریم کی 14ویں سورت سورہ ابراہیم انہی سے معصوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال و اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں انہیں امت، امام الناس کے لقب سے پکارا ہے اور انہیں متعدد مرتبہ حنیف بھی کہا ہے۔ قرآن کریم میں انہیں مسلم بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے عظیم سلطنت عطا فرمائی، لیکن اس نے اس پر شکر و طاعت کی بجائے تکبر، غرور، سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا، حتیٰ کہ اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ یہ شخص نمرود بادشاہ عراق تھا، اس کا دارالخلافہ بابل تھا، جہاں آج کل کوفہ آباد ہے۔ خدائی کا دعوے دار تھا، یہ خود اور اس کی رعایا سب مشرک تھے۔ نمرود کی خدائی کس قسم کی تھی، یہ جاننے کے لیے تھوڑی سی تفصیل ضروری معلوم ہوتی ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں،
نمبر 1 شرک فی الربوبیت، ایسا شرک عموماً کوئی بھی نہیں کرتا، مشرکین مکہ ہوں یا نمرود ہو یا فرعون ہو، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آسمان و زمین کس نے بنائے، زمین سے پیداوار کون اگاتا ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، شمس و قمر کا نظام چلانے والا کون ہے، تو سب یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالی ہے۔ البتہ ربوبیت کے منکر ضرور موجود رہے ہیں، یعنی داہی قسم کے لوگ یا فلکیات کے ماہرین جو ساری کائنات کو مادہ کی بدلی ہوئی شکلیں اور ارتقائی پیداوار کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم شرک فی الصفات ہے، آگے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کا تعلق مافوق الفطری اسباب سے ہوتا ہے، مثلا دعائیں سننا، انہیں قبول کرنا، حاجت روائی، مشکل کشائی، کسی کی رزق میں تنگی اور فراخی پیدا کرنا، بارش برسانا، کسی کو اولاد دینا وغیرہ وغیرہ، ایسا شرک عام پایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہوں یا عراق کے ہوں، مصر کے ہوں یا ہندوستان کے، انہوں نے ایسے کاموں کے لیے لاتعداد دیوی یا دیوتا بنا رکھے تھے اور یہ بیان کردہ کام انہی کے سپرد تھے، ان کے بتوں مجسموں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس قسم کا شرک عام مسلمانوں میں بھی عام پایا جاتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے امور اپنے پیروں فقیروں بظاہر خود اولیاء اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ہو چکے ہوں۔ اور شرک کی تیسری قسم وہ ہے جس کا تعلق شرک فی الصفات کی دوسری قسم سے ہے، اور وہ فطری اسباب سے ہوتا ہے، بالفاظ دیگر طاغوت یا طواغیت سے ہوتا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیت میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی حکمرانی تسلیم کرواتے ہیں۔ آج کی زبان میں اسے اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں۔ نمرود بھی اس قسم کا خدا تھا، اور فرعون بھی، اور ان جیسے اور بھی کئی خدائی کے دعوے کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ انا آتاہ اللہ الملک، کہ اسے اللہ نے حکومت دی تھی تو وہ سرکشی بغاوت پر اتر آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ رعیت کا حکمران بن گیا ہے تو اتنی جرت کی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بحث کرنے لگا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جیسے کام کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں عراق کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ بتوں کو وہ پوجتے تھے، سورج کو وہ پوجتے تھے، چاند اور ستاروں کی پرستش وہ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب صورتوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دینا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کی دعوت دی۔ نتیجے میں گھر سے نکلنا پڑا، پھر نہایت حکیمانہ طریقے سے سورج، چاند اور ستاروں کا رب نہ ہونا ایسا واضح کیا کہ قوم لاجواب ہو گئی۔ اب دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی ہی کا تھا۔ دوران بحث فرمایا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو نمرود کہنے لگا کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک بے قصور آدمی کو بلا وجہ قتل کروا دیا اور ایک ایسے قیدی کو جسے سزائے موت ہو چکی تھی آزاد کر دیا۔ اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں اور اس طرح اسے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے کہ گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں ان کی تخلیق سے ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا یا کٹوتی پر اتر آیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شخص بحث میں مغالطہ سے کام لیتا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے جو دلیل تو درکنار شبہ بننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتی، تو ایک دوسری دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا، قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے۔ یہ حقیقت ہر شخص تسلیم کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ کافر بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، پس تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ۔ یہ الزامی دلیل ہے، اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہوتا تو یہ اس کے موافق ہو جاتی۔ جب آپ نے ایسی بات فرما دی جس میں شبہ پیدا کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی، نہ اس کے پاس اس دلیل کا کوئی توڑ موجود تھا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
اس لیے وہ کافر حیران رہ گیا، ہکا بکا ہو گیا، یعنی حیرت زدہ ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس کی دلیل غلط ثابت ہو گئی اور اس کا پیش کردہ شبہ کالعدم ہو گیا۔ جو بھی جھوٹا، ضد اور اناد کے ذریعے سے حق کا مقابلہ کرنا چاہے وہ اسی طرح مغلوب اور شکست خوردہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا بلکہ انہیں کفر و ضلالت میں مبتلا رہنے دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خود یہ چیز پسند کر لی ہوتی ہے۔ اور ان کا مقصد ہدایت کا اصول ہوتا تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا اور ہدایت تک پہنچنے کے لیے اسباب مہیا کر دیتا۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مزید بحث و تمحیص ہو سکتی تھی۔ فرض کرو اگر نمرود سورج کے طلوع غروب کے متعلق ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیتا کہ سورج کو مشرق سے تو میں طلوع کرتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو کہ مغرب سے نکالے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کو سچا کر دکھاتا اور سورج کو مغرب سے طلوع کر دیتا۔ مگر نمرود کو اپنی شکست کا یقین ہو گیا، لہذا اس نے خاموشی اختیار کرنے میں یہ مسلط جانی۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا دور بر صغیر پاک و ہند میں بھی پیش آیا تھا۔ مغل بادشاہ جہانگیر بھی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، مخلوق میں سے کسی کے لائق نہیں کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ چنانچہ جہانگیر کے زمانے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے سجدہ کی اعلان مخالفت کی۔ بہرحال یہ آپ کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ جہانگیر جیسا اکھڑ مزاج بادشاہ بھی اس فعل سے تائب ہو گیا اور اس کا عقیدہ درست ہو گیا۔ البتہ اس کی بیوی رافضیہ تھی، مگر وہ خود رافضیوں کا طرفدار نہیں بنا اور صحیح دین پر قائم رہا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جہانگیر کے بعد شاہ جہان مزید دین کی طرف راغب ہوا، اور پھر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ تعالی جیسا خوف خدا رکھنے والا بادشاہ بھی پیدا ہوا جس نے اگلی پچھلی ساری کسر نکال دی۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے، اس کی صفت اس کے فعل سے سمجھ میں آتی ہے۔ جب کوئی عجیب غریب فعل سرزد ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، اور جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی توحید کی پہچان ہوتی ہے کہ ایسی صفت کا مالک اور کمال قدرت اور کمال صفت کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ گویا اس سارے واقعہ سے یہ بات نکلی کہ موت و حیات کا مالک، نظام شمسی کو چلانے والا فقط اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے سرکش کو لاجواب کر دے اور چاہے تو ریت کو غلہ میں تبدیل کر دے، یہ سب اس کی کمال قدرت کے کرشمے ہیں جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ ایک قطعی دلیل ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی مختار کل ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عبادت اور ہر حال میں توکل اسی کا حق ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس مکالمہ اور مناظرہ میں ایک باریک نکتہ ہے کہ دنیا میں شرک کا دار و مدار ستاروں اور قبروں کی عبادت پر ہے۔ بعد میں انہیں کے نام سے بت تراشے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان سب کی الوہیت کی اجمالاً تردید موجود ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، کیونکہ اس کا ایک رب ہے جو قادر ہے، زبردست ہے، وہ اس کی زندگی و موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو ایسا مجبور ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی صورت کا بت بنایا جائے، اس کی پوجا کی جائے۔ اسی طرح ستاروں کا حال ہے، ان میں سے بڑا نظر آنے والا سورج ہے، یہ بھی حکم کا پابند ہے، اپنے بارے میں آزادی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا خالق مالک ہی اسے مشرق سے لاتا ہے تو اس کے حکم مرضی کے مطابق اطاعت کرتا ہے، یعنی یہ بھی مربوب مسخر یعنی حکم کا پابند غلام ہے، معبود نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر کوئی حد ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ پرلے درجے کا ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوت کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی ان کی رہنمائی نہیں کرتا۔ گزشتہ سے پیوستہ آیت میں بھی آ چکا ہے والکافرون هم الظالمون، کہ کافر لوگ ہی ظالم ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے وہ مشرک ہیں، اور شرک کی حقیقت یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس کے مرتکب ظالم لوگ ہیں۔ جو لوگ شرک جیسے ظلم عظیم میں پھنس جاتے ہیں اللہ ان کو راہ راست کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا عام قانون ہے کہ جو ظالم ہوگا اس ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔
گزشتہ درس میں بیان ہونے والے اولیاء اللہ اور اولیاء الشیاطین کی مثال اس درس میں آ گئی۔ نمرود طاغوت کا پرستار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور اپنی صفت کے ذریعے اپنی ذات کو پہچان کرائی۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔